بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا وہ ہمارے پاس آنا چاہتا ہے. فاختار الآخرہ، اس بندے نے دنیا کی زندگی کو پسند نہیں کیا، آخرت کی زندگی کو پسند کر. سب صحابہ خاموش ہیں کہ ان میں سے ایک بندے کے رونے کی آواز بلند ہوئی، وہ سسکیاں بھرنے لگا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے تعجب کیا، ایک بندے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، آخرت کی زندگی کو پسند کرتا ہے، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہیں کون بتائے کہ اس بندے سے مراد خود نبی پاک، اور اب آپ ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، اب جدائی کا وقت ہے، آپ آخرت کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور اس غم کی وجہ سے میں رو رہا ہوں. حدیث کے جو راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر نے ہمیں بتایا کہ ابس سے مراد تو خود نبی پاک ہیں، یہاں ہماری نظر نہیں پہنچی، تو وہاں حضرت ابو سعید نے ایک جملہ کہا. عام میں سے جو لوگ تھوڑی سی عربی جانتے ہیں، سٹیج پہ علماء موجود ہیں، وہ تو اس جملے کی لذت لیں، بعد میں ترجمہ بھی کر دوں گا. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کانا ابو بکرن عالمنا، صحابہ کی پوری جماعت میں سب سے زیادہ اگر کوئی علم والا ہے تو وہ ابو بکر ہی ہے. کانا ابو بکرن عالمنا. جب یہ رونے کی آواز میرے نبی تک پہنچی تو میرے آقا نے خطبے کا موضوع بدل دیا. پہلے تو کہہ رہے تھے ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، یہاں رہنا چاہتا ہے، وہاں آنا چاہتا ہے. حضرت ابو بکر کے رونے کی وجہ سے اور اس آواز کو سن کے میرے آقا نے خطبے کا موضوع بدل دیا. ایک منٹ کے لیے تصور کرو، یوں نہیں کہ میں بیان کر کے چلا جاؤں آپ سن کے چلے جائیں، نا، ذرا ڈوب کے تھوڑا سا اس ماحول کا ذہن میں لائیے. وہ ماحول تھوڑا سا مسجد نبوی ہے، منبر میرے نبی کا ہے، اور خطیب کون ہے؟ کائنات کا سرتاج ہے. خطیب اتنا اعلیٰ اور اونچا ہے کہ فرش پہ بیٹھ کے چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہے نا تو رب قبلے تبدیل کر کے رکھ دیا کرتا ہے. خطیب امام الانبیاء ہے، خطیب خاتم النبیین ہے، خطیب رحمت للعالمین ہے، اور سننے والے کون ہیں؟ سننے والی جو مقدس جماعت ہے نا، اس کا تعارف میں ایک جملے میں کرانا چاہتا ہوں. اگر اس کی لذت آئے نا تو کہنا بندیالوی اچھا جملہ کہہ گیا ہے. سننے والے اتنے مقدس لوگ ہیں
کہ دامن نچوڑ دینا تو فرشتے وضو کرنے لگ جائیں۔ سننے والے وہ لوگ ہیں اتنے پاکیزہ اور مقدس کہ جنت کی حوریں اپنی آنکھوں کی پلکیں ان کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ ملنے کو اپنی سعادت سمجھتی ہیں۔ سننے والے وہ لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن کہتا ہے اولئک هم المتقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ مسجد نبوی ہے، منبر میرے نبی کا ہے، خطیب کائنات کا آقا ہے، سننے والی جماعت صحابہ کی ہے، اور خطبے کا موضوع ہے عظمت صدیق اکبر۔ یہ پہلی محفل سجی ہے، یہ اگے وقت تھوڑا یار تسی نعرے نال بس سبحان اللہ کہہ دو تے نعرہ ہوگی۔ اللہ اکبر بھی اللہ کا ذکر ہے اور سبحان اللہ بھی اللہ کا ذکر۔ یہ پہلی محفل سجی ہے مسجد نبوی میں جس کا عنوان ہے عظمت صدیق اکبر۔ میرے نبی نے خطبے کا موضوع بدلا، حضرت ابو بکر کی آواز کو سنا، فرمایا ان من امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، سب لوگوں سے بڑھ کر صحبت کے لحاظ سے، سنگت کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے اگر کسی نے مجھ پہ احسان کیے ہیں تو وہ ابو بکر ہے۔ سارے لوگوں سے بڑھ کر مجھ پر احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ بندیالوی کہتا ہے میرا نبی امت کا محسن ہے، ہم سب کا محسن ہے۔ ہمیں قرآن ملا تو نبی کے ذریعے، دین ملا تو نبی کے ذریعے، شریعت کے احکام ملے تو نبی کے ذریعے، دین کے ارکان ملے تو نبی کے ذریعے، احادیث ملی نبی پاک کی زبان مقدس سے۔ میرا نبی پوری امت کا محسن ہے، اور میرے پاس وقت نہیں نا کہ میں یہ ثابت کروں کہ میدان معاشر میں میرا نبی پوری انسانیت کا محسن بن کے اٹھے گا، کافروں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی، مجوسیوں کے لیے بھی، فرعون، حامان، نمرود، قارون، سب کے لیے میرا نبی محسن بن کے اٹھے گا۔ بندیالوی کہتا ہے میرا نبی ساری انسانیت کا محسن ہے، اور میرے نبی کا محسن ابو بکر ہے۔ ان من امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ، سنگت کے لحاظ سے اور مال کے لحاظ سے سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ پر اگر کوئی احسان کرنے والا ہے تو وہ کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ اور پھر میرے نبی کہتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا، پھر ذرا ذہن میں لائیے ابراہیم کس کے خلیل ہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ اور میرا نبی آج کیا آرزو کر رہا ہے؟ لو کنت متخذا خلیلا سوی اللہ، لو کنت متخذا فی الارض خلیلا، اور ایک روایت میں ولو کنت متخذا خلیلا سوی اللہ لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا، میرے دل میں رب 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 ہی کی محبت ہے، اگر اس کی کونے خدرے میں کسی اور کی محبت کی جگہ ہوتی لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں ابو بکر کو اپنا کیا بناتا؟ زور سے بولو یار۔ ایک رب کا خلیل ہے، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام، اور ایک ابو بکر ہے
جس کو میرا نبی خلیل بنانے کی تمنا کر رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے خلیل کی جو صفتیں ہیں نا وہ ساری ابو بکر میں موجود ہیں۔ ایک رب کا خلیل ہے ابراہیم، اور ایک کو میرا نبی اپنا خلیل بنانا چاہتا ہے، آرزو کرتا ہے کہ اگر میں رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔